السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کبوتر بازی میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں کا مزاج اور استعمال شیئر کروں گا۔ اس سے انشاءاللہ آپ دوستوں کو فائدہ ہوگا اور آپ اپنے دماغ سے ایک اچھا نسخہ خود بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں دوسری ویڈیو اگلی ویڈیو وہ کبوتر بازی میں کشتوں کا استعمال شیئر کروں گا۔ ہر کشتہ اس کا مزاج کیا ہے اور وہ سنبھال میں استعمال ہوتا ہے، پرواز میں استعمال ہوتا ہے اور کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کبوتر بازی میں استعمال ہونے والی جڑی بوٹیوں اور ان کے فوائد۔ ایک بات دوستو یاد رکھیں، کبوتر اپنے مزاج میں تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، اس لیے سخت گرمی میں اسے سرد خشک اور سرد اشیاء کے ملاپ سے اچھا اڑا سکتے ہیں آپ۔ سخت گرمی ہو تو آپ اسے سرد خشک اور سرد اشیاء سے آپ اسے اچھا اڑا سکتے ہیں، یعنی ملٹی وٹامن وغیرہ۔ اور آسمان کی گہرائی میں ڈبانے کے لیے کبوتر کو بلندی میں پرواز کروانے کے لیے آپ نے گرم خشک چیزوں کا سہارا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ گرم خشک اشیاء جب آپ استعمال کریں گے کبوتروں پہ تو وہ کبوتر بند ہو کر پرواز دیں گے اور جلدی بند ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے کالی مرچ۔ کالی مرچ کا جو مزاج ہے یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، اور کالی مرچ کبوتر بازی میں کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے۔ یہ باداموں میں استعمال ہوتی ہے، باداموں کی بادی ختم کرنے کے لیے کبوتر کے گرم پانیوں میں استعمال ہوتی ہے، اور جو اسلاف کے ہمارے اساتذہ سے ان کے دیسی نسخہ جات ہیں ان میں یہ کالی مرچ کو یہ کثرت سے استعمال کرتے تھے، اور آج بھی مین جز ہے کبوتر بازی کا کالی مرچ۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ اجوائن خراسانی ہے۔ اجوائن خراسانی اس کا مزاج یہ تیسرے درجے میں سرد خشک ہے، تیسرے درجے میں سرد خشک ہے، اور یہ کبوتر کے پرواز بڑھانے والے پانیوں میں استعمال ہوتی ہے، اور کئی اساتذہ کی نظر میں یہ موٹی وال کا نعم البدل بھی ہے۔ جو کام ہم موٹی وال سے لیتے ہیں وہ اجوائن خراسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ لونگ ہے، اور یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ لونگ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، اور یہ خوراکوں میں استعمال ہوتی ہے، کبوتر کے پانیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور نسخوں میں تو یہ کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ جو دیسی نسخے ہیں یہ مین جز ہوتا ہے ان کا۔ مگا دوسرے درجے میں گرم خشک ہے، اور یہ بھی گرم پانی اور نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انجیر یہ گرم درجہ اول ہے اور تر درجہ دوم میں۔ انجیر کا استعمال کبوتر کی بادام کی خوراکوں میں اور پانیوں میں اور نسخہ جات میں کثرت سے کیا جاتا ہے۔ انجیر کبوتر کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ انجیر کے بہت فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ یہ میں بتانے لگ جاؤں تو 1 گھنٹہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ صفر جل۔ صفر جل سرد تر درجہ دوم میں، اور یہ بھی کبوتر کے پرواز کے پانیوں اور معجونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیز پات یہ گرم درجہ دوم میں اور خشک درجہ سوم میں۔ یہ اکثر دیسی نسخہ جات میں اور گرم پانیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جند بدستر کبوتر بازی کی دیسی نسخوں میں استعمال ہونے والی سب سے عام چیز، سستی اور اچھی۔ اسے لوگ عنبر اور کستوری کا نعم البدل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمارے زیر استعمال ہے، اور اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے، اور یہ آپ اس کو کستوری کے نعم البدل استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، اسے آپ دیسی معجونوں میں استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی نسخہ بناتے ہیں اس میں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ چھڑیلا گرم خشک ہے درجہ اول میں۔ چھڑیلا بھی یہ کبوتر کے گرم پانیوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے پرانے جتنے بھی اساتذہ تھے یہ چھڑیلے کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے۔ زیرہ گرم خشک ہے، ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے، کبوتر کے گرم پانیوں میں
اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ پرواز بڑھانے والے پانیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور سنبھال والے پانیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بوائل ہو کر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بھگو کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو واپسی پر جو پانی سنبھال میں سے استعمال کیا جاتا ہے اس وقت اسے بوائل نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو پانی میں بھگو دیا جاتا ہے۔ اجوائن دیسی، یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ یہ عام چیز ہے، یہ کبوتر کے گرم پانیوں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے۔ سونڈ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ سونڈ جو ہے یہ دوسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ یہ کبوتر بازی کے نسخوں میں، معجون والے نسخوں میں اور گرم پانیوں میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ معجون والے نسخوں میں جب اسے آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس سے ہمیشہ براؤن کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے دیسی گھی کا ایک چمچ توے پہ ڈال کے اس کو براؤن کر کے اچھا سے پھر اس کو پاؤڈر کر لیں، اس کے بعد استعمال کریں تو آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا۔ دار چینی تیسرے درجے میں گرم خشک اور کبوتر بازی کے استعمال ہونے والے نسخوں میں اور گرم پانیوں میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ کبوتر کے جسم سے فاسد مادے اور کبوتر کے جسم کے چھپے ہوئے دردوں کو دور کرتی ہے۔ اس کے بے انتہا فوائد ہیں۔ پیپلامول جو ہے دوسرے درجے میں گرم خشک ہے اور یہ کبوتر کے گرم پانیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بادام گرم تر درجہ اول ہیں اور یہ کبوتر بازی میں کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ بالچھڑ پہلے درجہ گرم ہے اور دوسرا درجہ اس کا خشک ہے۔ بالچھڑ بھی جو ہے آپ گرم پانیوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ پرانے استاد اسے کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ سبز پستہ گرم تر درجہ اول ہے، یہ بھی آپ خوراکوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور کبوتر کی جو پرواز والی معجونیں ہیں اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے جو ہے سفید مرچ جسے دفن مرچ کہتے ہیں اس کے ساتھ اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تباشیر جو ہے یہ سرد خشک کے درجہ دوم میں، یہ کبوتر بازی میں کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے۔ آپ جو ہے اسے ٹھنڈی پھکیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانیوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خوراک میں بھی، لیکن یہ موسم کے حساب سے استعمال کی جاتی ہے ورنہ تباشیر کافی نقصان دیتی ہے۔ جائفل جو ہے یہ گرم خشک کے درجہ دوم میں، جائفل بھی کبوتر بازی میں کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے اور اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ سندل سفید سرد خشک درجہ دوم میں اور یہ کبوتر کے سنبھال کے پانیوں میں کثرت سے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور صبح جاتے ہوئے پانیوں میں بھی یہ اسے استعمال کیا جاتا ہے سندل سفید کو۔ زرشک سرد خشک ہے اور یہ واپسی پر جو خوراک دی جاتی ہے سخت گرمی میں اس میں اسے لازمی استعمال کیا جاتا ہے۔ سونف دوسرے درجے میں گرم خشک ہے، سونف بھی جو ہے کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے اور ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اکریکڑا جو ہے یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، یہ کبوتر کے دیسی نسخوں میں کافی استعمال ہوتا ہے اور جو کبوتر کے گرم پانیوں میں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ کافور تیسرے درجے میں سرد خشک ہے، کافور کبوتر کی پرواز بڑھانے کے لیے جو پرانے اساتذہ تھے جب میڈیسن کا دور نہیں تھا اس وقت اسے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کافور کو مارنے کے لیے ایک خاص فارمولے چاہیے ہوتے ہیں، اگر یہ آپ سے غلط بنے تو اس سے کبوتر کی جان بھی جا سکتی ہے اور آپ کو کافی نقصان دے سکتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ زعفران جو ہے یہ کبوتر بازی میں کثرت سے استعمال ہونے والی چیز ہے، گرم درجہ دوم خشک ہے اور یہ کبوتر کے نسخوں میں اور پرواز کے پانیوں میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ اسے کبوتر جو ہے کندہ تیز چلاتا ہے اور آ جا بہت کرتا ہے اور یہ اسے جو ہے اساتذہ جو پرانے ہمارے اساتذہ تھے وہ اسے ارکوں میں جو ہے اسے مار کر استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسے ارکوں میں رگڑ کر ارک خشک ہو جائیں تو پھر جو ہے آگے سے آپ اسے ارک بید موشک ارک گاؤ زبان میں جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو خشک کر کے آپ پاؤڈر کر کے جو ہے آپ محفوظ کر کے اس کے بعد جو استعمال کر سکتے ہیں۔ منقع جو ہے گرم تارے اور کبوتر کے ہاضمے کے لیے بہترین چیز ہے،
یہ کثرت سے خوراکوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ سبز الائچی گرم درجہ اول، خشک درجہ دوم میں۔ سبز الائچی گرم کی پرواز کے پانیوں میں استعمال کی جاتی ہے اور نسخہ جات میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اور سنبھال میں ایسے جو ہے بھگو کر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے جو ہے سونف، سفید زیرہ اور گلاب کے پھولوں کے ساتھ جو ہے سنبھال کے پانیوں میں بھگو کر کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو تارا میرا ہے یہ گرم خشک ہے درجہ 3 پر۔ یہ تارا میرا بھی جو ہے یہ کبوتروں پر کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کبوتروں کو پیٹ کے کیڑے نہیں ہوتے اور بہت اچھی چیز ہے۔ السی گرم خشک ہے درجہ اول میں۔ السی کا استعمال اگر آپ اپنے بریڈر کبوتروں میں کریں گے تو آپ کی مادیاں کبھی بھی جو ہے انڈوں سے نہیں رکیں گی، ٹھیک ہے۔ عنبر گرم ہے درجہ اول پہ، خشک درجہ اول ہے، خشک بھی درجہ اول ہے۔ عنبر جو ہے یہ سنبھال کی معجونوں میں اور کبوتر کی پرواز بڑھانے کے نسخوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مہنگا ہے لیکن اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پرانے استاد کرتے تھے لیکن آج کل اس کا استعمال بہت کم ہے، نام نہاد استعمال ہے، لوگ کہتے ہیں لیکن استعمال کرتے نہیں ہیں۔ بیچ میں وہی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو کہتے ہیں عنبر و کستوری کا نسخہ ہے معجون کو مہنگا کرنے کے لیے۔ کستوری گرم تیسرے نمبر پر ہے، خشک دوسرے درجے پر ہے۔ کستوری کا استعمال جو ہے یہ جو ہے کبوتر کی پرواز بڑھانے کے نسخوں میں کثرت سے استعمال کی جاتا ہے، یہ مہنگی ہے۔ اس کے متبادل جو ہے آج کل اساتذہ جو ہے جند دستر اور باقی چیزیں جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ کوار گندل جو ہے دوسرے درجے میں گرم خشک ہے، یہ بھی کبوتر اکثر استعمال کی جاتی ہے۔ کالی الائچی گرم درجہ اول ہے، خشک درجہ دوم ہے، اور یہ کبوتر کے ہاضمے میں کے پانیوں میں اور باداموں والی خوراکوں میں اور نسخوں میں کثرت سے استعمال کرنے والی چیز ہے، اور اس کا بہت سے فوائد ہیں۔ چنا گرم ہے اور چنا بھی کبوتر بازی میں جو ہے کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ کاجو جو ہے گرم تارے، کاجو بھی کبوتر بازی میں کثرت سے استعمال ہونے والی چیزیں۔ کئی چیزیں جو ذہن میں آئی ہو آپ کو بتا دی، کئی چیزیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہی ہیں۔ اسی طرح جو ہے کبوتر بازی میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھٹکنڈا ہے، یہ کبوتر کے جو ہے باداموں والی خوراکوں میں استعمال لوگ کرتے ہیں، گرم پانیوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے چار مغز ہیں، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو ہے یہ کبوتر بازی میں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ تجات بتاؤں گا کبوتر بازی میں کون سے کچھ تجات استعمال ہوتے ہیں اور کون سے سنبھال میں، کون سے پرواز میں ان کے مزاج کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔